میں نے بارہا کہا ہے کہ میر غلام رسول نازکی صاحب کے گھر میں جو دیواریں تھیں اور دروازے تھے اور کھڑکیاں تھیں، اگر ان کی زبان ہوتی تو وہ بھی شاید لکھتے، شعر کہتے۔ کشمیر لائف کی آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید۔ یہ جو آج کی ملاقات کی یہ سیریز ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کشمیر کے آتھرز کے حوالے سے، ان لکھنے والوں کے نام جو کشمیر میں رہتے ہیں اور کشمیر پر لکھتے ہیں، اور ان لکھنے والوں کے نام جو کشمیر میں نہیں رہتے ہیں اور کشمیر پر لکھتے ہیں۔ تو آج کی اس کڑی میں ہم نے دعوت دی ہے ایاز رسول نازکی صاحب کو۔ یہ ایک شاعر ہیں، یہ ایک پروز رائٹر ہیں، یہ ناولسٹ ہیں، اور کافی کنٹریبیوشن رہا ہے ان کی زندگی میں اس حوالے سے، کشمیر کی فکشن کے حوالے سے اور پروز رائٹنگ کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے علمی گھرانے سے تعلق ہے ان کا، اور کافی کئی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وابستہ بھی رہے ہیں۔ اس میں ICRC ہے، کلچرل انسٹیٹیوشن ہے، ایک معتبر کلچرل انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ریجنل ہیڈ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تدریسی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے، سکاسٹ جموں ہے یا بابا غلام شاہ یونیورسٹی، وہاں کے پہلے رجسٹر رہے ہیں۔ ایاز صاحب، آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے شو۔ شکریہ عنایت، ٹو ہیو می ہیئر، دیٹس گریٹ۔ شروعات اس بات سے کریں گے کہ لکھنے والے صدیوں سے لکھتے آئے ہیں، لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے، اور ہر لفظ کی ایک تحریک ہوتی ہے، اور ہر لفظ چلتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا جو سفر رہا، اس میں آپ کی جو تحاریر رہیں، ناول رہے، پروز رہی، پوئٹری رہی، تو آپ نے اس میں حرکت دیکھی جس سمندر میں آپ چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتے رہے۔ مسعود صاحب، دراصل یہ ہے کہ شاید یہ کچھ والنٹری نہیں ہوتا، جو لکھنے کا عمل جو ہے، یا آپ کیوں لکھنا چاہتے ہیں، آپ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی نہیں لکھتا، کوئی ہی لکھتا ہے، کوئی لکھتا ہے۔ تو شاید یہ کچھ انوالنٹری ہے جو ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب میرا یہ ایک شعر ہے، اپنی پہچان کے مسائل ہے۔ شعر کہنا تو ایک بہانہ ہے، تو اگر ہم شعر نہیں کہیں گے یا ہم نہیں لکھیں گے تو شاید ہم جئیں گے بھی نہیں، کچھ ایسا یہ ہے ایک یہ۔ تو لیکن جہاں تک کہ کسی سمندر میں ریپلز پیدا کرنے کا سوال ہے، تو وہ مجھ سے بہتر تو پڑھنے والے ہی جانتے ہیں، دیکھنے والے ہی، جنہوں نے پڑھا ہے، لکھا ہے، جو بھی ہم نے آج تک لکھا سامنے آیا۔ تو یہ سوچ کر بھی شاید نہیں لکھا جاتا کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں، اپنی تسکین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بس یہ نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ تھیوری کہ نہیں، انسان چکران یو ڈو سم تھنگ فار سم، وہ شاعری نہیں رہتی یا فن نہیں رہتا۔ جب آپ کسی اعلان شدہ منصوبے کے تحت آرٹ کی تخلیق کرنا چاہیں تو پھر وہ آرٹ نہیں رہتا ہے، وہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہونا یا نہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کی بھی اپنی ایک افادیت ہے، لیکن آرٹ کے زمرے سے اس کو پھر الگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، یہ ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ ایک عرض تھی، ایک شاید اس میں ماحول کا بھی بہت بڑا اثر تھا، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ جس گھرانے سے میں آ رہا ہوں تو بہت علمی گھرانہ ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میر غلام رسول نازکی صاحب کے گھر میں جو دیواریں تھیں اور دروازے تھے اور کھڑکیاں تھیں، اگر ان کی زبان ہوتی تو وہ بھی شاید لکھتے، شعر کہتے، کچھ لکھتے، کیونکہ ان کی شخصیت کا وہ ایک بہت بڑا اعجاز تھا، ایک بہت بڑا فیض تھا، اس سے باہر شاید کچھ نہیں۔ اس کے بعد فاروق صاحب، مطلب ایک بہت بڑا ایک زبردست چناروں کے سائے میں گزری زندگی، تو وہاں کچھ نہ کچھ آپ نے کچھ رنگ پکڑنے کی کوشش کی۔ کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں۔ کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی۔
علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، علم آپ کے گھر میں کل کی بات نہیں ہے، کئی پشتوں سے پڑھے لکھے لوگوں میں سے آپ ہیں، اور علم کی تلاش میں ہی شاید آپ بانڈی پورہ سے ہوا کہ آپ کے بزرگ سری نگر میں آباد ہو گئے. پہلے سری نگر سے بانڈی پورہ گئے، پہلے سری نگر سے بانڈی پورہ گئے، پھر بانڈی پورہ سے سری نگر واپس آ گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ علمی ماحول جو تھا تو اس میں پہلے آپ نے پروز لکھنا شروع کیا یا آپ نے سیدھے پوئٹری سے شروعات کی، اپنی جو آپ کی لٹریری ہسٹری رہی ہے؟ نہیں، وہ تو شاعری سے ہی شروع ہوا. تب تک تو خیر پروز تو ہر ایک شخص لکھتا تھا اس زمانے میں، خط تو لکھتے تھے نا، کہیں باہر گئے تو وہاں سے چٹھی تو لکھتے تھے، تو پروز واز پارٹ آف دیٹ، ہر کوئی لکھتا تھا. وہ تو میں نے بھی لکھا ہوگا، لیکن جہاں تک کریٹیوٹی کا سوال ہے یا شاعری کا سوال ہے، فن کا سوال ہے، تو ابتدا شعر سے ہی ہوئی. آہستہ آہستہ کچھ تکبندیاں شروع ہو گئیں، ادھر ادھر دیکھ کے کچھ پڑھ کے. رسالے آتے تھے گھر میں عموماً، کافی رسالے، مطلب میرے خیال میں اس زمانے میں جو سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی بڑے بڑے رسالے نکلتے تھے تو آپ کے گھر وہ ہمارے گھر آتے تھے، اور ان کا مطالعہ ایک عام سی بات تھی، معمولی بات تھی. تو اس زمانے میں جو آپ شعر کہتے تھے، کوئی ایسا شعر ہے جس پر آپ کو اب بھی ناز ہے جب آپ بہت ساری کتابیں چھپی ہیں؟ نہیں، اچھا، ایسا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس شاعر ہونے کی اس تحریک کے پیچھے ایک تو گھر کا ماحول تھا، لیکن شاعر بننے کے لیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ایسا بھی تو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. شاید ایک یہ تھا کہ دیکھیے ہمارا جو گھرانہ تھا وہ بہت بڑا گھرانہ تھا، وہ 7 بردرز، ٹھیک ہے جی، اور ماشاء اللہ سبھی اپنے اپنے حساب سے بہت باصلاحیت لوگ تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان سب میں سے سب سے کم مایا اور کم صلاحیتوں والا بچہ پیدا ہوا ہوں. یہ ایک بچپن سے تھا، ایک کمپلیکس تھا. مجھے لگتا تھا مجھ سے اوپر بلال صاحب ہیں، مجھ سے نیچے وقار ہے، تو دونوں مجھ سے بہتر ہیں. یہ کئی بار مجھے ذہن میں تھا، اس زمانے میں ایک فکسیشن تھی. یہ بھی میں کئی بار سوچتا ہوں شاید وہی توڑنے کے لیے میں کچھ کرنے لگا. اچھا، جو وہ نہیں کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا سب سے زیادہ کیا ہے، تو باپ جو کر رہا ہے وہی کروں. شاید میں اس سے کہیں اور نکل جاؤں یا پہچانا جاؤں کہ یہ شکست نہیں تھی اس مارکان، اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. مگر نا تحت شعور میں کہیں پر شاید وہی بات تھی. لیکن فاروق صاحب بھی شعر کہتے تھے، تو کئی دو بھائیوں کے بیچ میں وہ بیت بازی تو نہیں ہوتی تھی کہ آپ اپنا شعر فرمائیے، میں اپنا شعر فرماؤں؟ نہیں، ان کا تو میری زندگی میں ایک استاد کا درجہ تھا. اچھا. والد صاحب کے سامنے تو یہ سوال ہی نہیں تھا، وہ اوور آؤڈ ود دیٹ پرسنالٹی. ان کے سامنے تو بات کرنا بھی محال تھا، لیکن ان کے ساتھ بے تکلفی تھی. فاروق صاحب کو میں جو بھی لکھتا تھا میں انہیں دکھاتا ضرور تھا. ایک کتاب میں اتنی آ گئی ان کے بعد اس سال میں، اور دل میں ایک کسک سی ہے کہ I couldn't give the first copy to him. Yes, exactly. As I used to do. Yes. جب اس فینٹیسی کا میں نے کانٹریکٹ سائن کیا، I went to him، ان کے سامنے میں نے کانٹریکٹ سائن کیا، 2 سال پہلے کی بات. اسی طرح ستی سر کا کانٹریکٹ سائن کیا تو اٹ واز ان پریزنس آف فاروق ناز کی. اور پہلی کاپی جب ستی سر کی بھی آئی، جو میرا آج تک کا سب سے اچھا کارنامہ میرے حساب سے ستی سر ہے، دا میگنم آپس، تو وہ بھی پہلی کاپی میں انہی کے پاس لے گیا تھا. اس کتاب میں نے لکھا ہے فینٹیسی میں کہ میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیو ہم دی فرسٹ کاپی. ویئر ایور ہی از، hope he is watching and he knows that I have published another 5 books this year. نہیں، مجھے یاد ہے جب آپ کی وہ کتاب آئی تو انہوں نے وہ پہلا فوٹوگراف لگایا تھا اپنے فیس بک پہ. صحیح بات. تو میں نے دیکھا، وہ مجھے یاد ہے. بہت انکریج کرتے تھے مجھے، اور اس لیے ان کے ساتھ ایک رشتہ جو تھا وہ بھائی سے بڑھ کے وہ تھا یہ رشتہ کہ ہم we could share each other. جب بھی وہ کچھ لکھتے تھے نیا مجھے بلاتے تھے، طلعت بوز. تو وہ ایک پہلو تھا، اور وہ ایک ان کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوا میری زندگی میں. There's no doubt in that. نازکی صاحب، یہ پہلی کتاب آپ کی شاعری تھی یا پروز تھی؟ پہلی کتاب میری آئی حضرت میر غلام رسول نازکی کی کشمیری رباعیات کا ایک انگریزی منظوم ترجمہ میں نے کیا، ایک سلیکشن کا، ساری رباعیات کا نہیں. ان کی 624 رباعیات ہیں کل، اس میں سے میں نے 120 رباعیات کا سلیکشن کیا، ان کو انگریزی میں ترجمہ کیا ان ورس، ٹرائنگ ٹو مینٹین دا رائم اینڈ ردم آف دا اوریجنل.
اور وہ ایکو کے نام سے ان کے انتقال کے بعد 1 سال پہلی برسی پہ ریلیز ہوئی تھی ریڈیو کشمیر کے ہال میں. شاید آپ بھی تشریف فرما تھے, فاروق صاحب نے ریلیز کی تھی, فاروق عبداللہ صاحب نے. دیٹ واز 98 ہی پاسڈ اوے. مگر مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ ان کا برتھ ڈے تھا 98 کا برتھ ڈے, اور دیٹ واز مارچ. ہی واز بورن آن 16 مارچ. 16 مارچ کو میں نے یہ کیا تھا, یہ ترجمے کیے تھے میں نے, ان کو تھوڑا ٹائپ وائپ کرا کے ایک ٹیمپریری بائنڈنگ کر کے. میں جموں میں تھا, کسی کے ہاتھ میں نے سری نگر ان کو بھیج دیا بڑی ہمت کر کے. when he got it he called me. he said بہت اچھا کیا ہے, but it is too late for the day for me. اچھا. It is too late in the day for me. I still remember ringing in my ears. It is too late in the day for me. آپ نے اچھا کیا. 16 اپریل کو یہ بات, 16 مارچ کو یہ بات ہوئی, 16 اپریل کو گزر گئے. He lived only 1 month after this. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کی پہلی برسی پر وہ ہم نے کتاب ریلیز کی ایکو کے نام سے, Son's Tribute to His Father. کافی پذیرائی ہوئی اس میں. مطلب شمس الرحمن فاروقی نے مجھے وہاں سے خط لکھا کہ میں نے ایسے ترجمے کبھی نہیں دیکھے جو محاورے سے نقص سے درست ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک دیٹ واز دا بگننگ. وہ میری پہلی میرا پبلشڈ کام وہی ہے ایکو کا. اس کے بعد میں نے اپنا کشمیری مجموعہ پہلا چھاپا, پہلا اردو کا مجموعہ چھپا 2001 میں, خود رو کے عنوان سے. غزلیں ہیں تھی اس میں. اس کے بعد سلسلہ چل نکلا. تو ابھی تک پروز میں نثر نگاری میں آپ کی کون کون سی کتاب آ گئی ہے؟ ایک تو ستی سر انگریزی میں آئی, ستی سر. اس کے بعد آج آپ کی فینٹیسی ہے بہبوج نامہ. میں نے کشمیر ہسٹری کی کچھ سلیکٹیو ریڈنگس ہے اور فوک سورسز جو ہیں ہسٹری کے, ان پہ مبنی یہ کتاب ہے بہبوج نامہ کے عنوان سے. یہ بھی ابھی آئی ہے, یہ بھی پروز ہے. تو تیسرا میں نے ایک پلے لکھا ہے کشمیری بانڈ پتھر جانر میں ماڈرنائز کر کے, اینڈ دیٹ از دس کشمیر ڈی فاول. تو یہ کتاب جس میں زبردست ٹریبیوٹ ایم کے رینا کا کہ he says that's an epoch making thing, is changing the whole genre of کشمیری تھیٹر. دو میرا تھیٹر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ بھی میں ایک زمانے میں کالم لکھتا تھا, مطلب آپ کی ٹیریٹری میں آنا چاہتا تھا صحافیوں کی. تو گریٹر کشمیر یہ جو کشمیر عظمیٰ ہے, اس میں میرا ایک 3 سال ایک کالم چلا, حاصل ضرب, ہر ہفتے. ہاں بالکل, تو یاد ہے مجھے. ان کا ایک سلیکشن میں نے چھاپا تھا جو مجتبیٰ حسین صاحب نے مجھے انکریج کیا تھا, دا گریٹ کالمنسٹ آف اردو لینگویج دیٹ وی ہیڈ حیدرآباد کے, انتظار حسین صاحب کے بھائی. تو انہوں نے اس کا فارورڈ بھی لکھا. تو وہ بھی پروز کا ہی کام ہے. تو ایسے پروز کے کئی مطلب کیے ہیں, اور شاعری کے میرے خیال میں 3 زبانوں میں 8, 9, 10 مجموعے ہیں, انگریزی, اردو اور کشمیری. I write poetry in all the 3 languages. انگلش, اردو اینڈ کشمیری. تو جو کشمیری آپ کی نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں, ان میں سے کتنی ابھی تک جو گائی گئی ہوں؟ بہت کم. میرے خیال میں ایک نظامی صاحب, کیسر نظامی نے کچھ 1-2 غزلیں گائی ہوں گی, وہی جیلانی نے 2-4 غزلیں گائی ہوں گی, بس شاید اتنا ہی. پر اب اس میں اتنا وہ نہ ہو, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آئی ایم ناٹ بلیمنگ. نہیں, اس میں بلیم کا مسئلہ نہیں, اور کسی شاعر کا سب کچھ نہیں ہوا, مطلب بارنگ. یہ جو وقار ایک سینسیشن ہے آج کل ہے نا, وہ ریپ گانے والا, قوالی گانے والا وقار خان, اس نے میری ایک نظم گائی ہے. اچھا, چلو مانتے ہیں کہ ہم ہی غلط تھے. یوٹیوب پر میں نے دیکھا اس کے 4-5 لاکھ یہ ویونگز ہیں اکراس دا اردو ورلڈ. مطلب وہ اردو نظم ہے اور پھر غزل نہیں ہے جس میں گانا آسان ہے. تو ایسا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو, بٹ sorry. Do you feel there is some kind of disconnect between the lyricists, the poets and the singers or the music sector? میں اب دیکھیں نا, یہ کامرشل ہو گیا ہے. اب میں اگر چاہوں کہ میرا کلام کوئی گائے تو دس از اے کامرشل وینچر. ایک
پچھلے 50 سال 60 سال پہلے والی بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فنکار سے کہتے کہ تلا یہ وچھتے یہ چھمین سوس بڑا خوش گژھان سوس تمس تہ آسان لالچ کہین یمس تہ نوس آسان. مگر آج وہ زمانہ نہیں. آج ان کا آرکیسٹرا ہے اور ان کا میوزک سسٹم ہے. اٹ کاسٹس منی. ان کا اسٹوڈیو ہے صاحب. تو اگر آپ اس کو کہیں میری 5 غزلیں گائیں تو وہ آپ کو بجٹ دے گا 1 لاکھ روپے کا. Who has to bear that? Obviously. یا تو کوئی انڈسٹری ہو, کوئی ادارہ ہو جو ایسی, یہ تو خود ہی کر رہے ہیں نا بیچارے. جو بھی سنگرز آپ ان کے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ سن رہے ہیں نا, وہ انہوں نے خود کیا ہوتا ہے. Yes. They spend money on that. Yes, hard money. And a huge money. مطلب اگر آپ کا صرف 5 پیس آرکیسٹرا ہے, 5 آرٹسٹ ہیں, ان کو آپ صرف 10-10 ہزار روپے دو گے تو 50 ہزار تو ان کا گیا نا. Exactly. Then there is studio, then there is equipment. And I have seen that from close angle because I was in ICCR for Yes, 4 years. میں اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ 4 سال میں وہاں تھا. اور اس زمانے میں میں نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کام کیا, مطلب آفیشیل لیول پر. We had programs every month. اس زمانے میں میں نے یہ دیکھا کہ ان کی اپنی مشکلات بہت ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا ہے. وہی جیلانی روز چلا رہا ہے, آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر. کل ہی ان کا ایک خط تھا پرائم منسٹر کے نام کہ بھئی ہمارا کیا حال ہے, بھوکمری کی حالت ہے پچھلے کئی سال سے ہو رہی ہے. پرہیپس نو بڈی از تھنکنگ آف دیٹ اینڈ پیپل شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ. ہمارا یہاں پرائیویٹ سیکٹر تو ہے ہی نہیں نا جو اس کو سپورٹ کرے. باہر ایک پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے آپ بڑے بڑے ادارے دیکھیے نا جو اس کنٹری میں بھی ہیں, دے ہیو فنڈس ریزروڈ فار کلچرل ایکٹیویٹیز. اس میں ہم باضابطہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, ان لوگوں کا بھی چلتا رہتا ہے. یا ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں, کشمیری کو کون کر, کشمیری سنگر کو کون سپانسر کرے گا بتائیے, کیونکہ اس کی ڈیموگرافی چھوٹی ہے, چھوٹا سا معاملہ ہے اتنا, تبھی آپ کی فلم نہیں چلتی. یو کانٹ ہیو اے فلم انڈسٹری بیسڈ آن کشمیری لینگویج اینڈ کشمیری لٹریچر. اسی لیے لوگ فیوژن کی طرف جا رہے ہیں, آدھا ہندی آدھا اردو آدھا کشمیری, اور گاڑی چل پڑی. تو یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے. لیکن جب آپ ICCR میں تھے تب آپ کو ان چیزوں کا احساس تھا. بالکل. تو آپ نے انٹرونیشن کیوں نہیں کیا؟ نہیں, اٹ واز ناٹ ان آور مینڈیٹ. ICCR کا اگر آپ مینڈیٹ دیکھیں نا, ICCR کا مینڈیٹ ہے بٹوین دا کنٹریز, ناٹ ود ان یور کنٹری. ایکسٹرنل افیئرس منسٹریز کلچرل ونگ. نہیں, ہاں, اور ہمارا پرپز یہ تھا کہ وی ٹیک آور کلچر ٹو فارن کنٹریز اینڈ برنگ کلچر فرام دیئر, بس. اور اس کے علاوہ ہمارا وہ ایجوکیشن پروگرام ہے کہ ویئر وی اسپانسر اسٹوڈنٹس فرام ادر کنٹریز. یہ تھا, اس میں یہی 2 مینڈیٹ تھے. اب ہم جو بھی کرتے تھے وہ اسی کے آڑ میں کرتے تھے کہ اس سے ژھانڈان ٹیلنٹ, یس پتہ سوزون امریکہ, پتہ سوزون ترکی. اس میں ہم کرتے تھے وہ پروگرامس. ایک سیریز تھی وہاں, ہورائزن سیریز, اس کے اندر وی کوڈ ڈو سم پروگرامز اینڈ وی ہیڈ سم فنڈس. تو ان کو ہم لاتے تھے, بابا کر ساز کریے, پگہ کریے, کلکت کریے. مگر ہمارا مینڈیٹ وہ نہیں تھا. بیسیکلی the mandate was not that you go into that and then try to develop it. That's not your idea. That is cultural ministry. That is cultural ministry. Yes, that is cultural. تو خیر اس کے سب ہم آتے ہیں آپ کی کتابوں کی طرف. آپ کا جو سب سے شاندار کتاب رہا ہے ستی سر, ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتا دوں کہ میری کوتاہی ہے کہ میں نہیں پڑھ پایا. تو لیکن تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ مطلب what it is revolving around. وہ بھی ایک کانشیس ایک کام کیا تھا میں نے جان بوجھ کر. آئی وانٹیڈ ٹو سم ہاؤ کہ جو ہماری ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے, ان انٹرپٹیڈ تاریخ ہے, بیسڈ ساؤنڈلی بیسڈ آن سم تھنگ, اور شاید اس سے پہلے کی ہے, لیکن ہمارے پاس کم سے کم 5000 سال کا ایک سلسلہ ہے. ایک یہ تھا ذہن میں کہ یہ کس طرح آج کے ماڈرن زمانے میں اس کو آپ کیسے کریں, پروجیکٹ کیسے کریں کہ بشس کستان تیسمار خان اوسمت. دوسرا یہ تھا کہ کرنٹ جو آپ پولیٹکس دیکھ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے 100 سال سے, وہ مائنڈ میں تھا. اس نے جتنا بھی کرنا تھا کر رہا ہے, کر چکا, واٹ ایور. اور کشمیر جن ادوار سے گزرا ہے اپنی ریسنٹ ہسٹری میں, مطلب رائٹ فرام سلاطین, اس کے بعد مغلز, اس کے بعد افغان, اس کے بعد سکھس, اس کے بعد ڈوگراز, اس کے بعد کرنٹ پوزیشن جو ہے. تو میں نے کیا کیا تھا اس میں, آئی ہیڈ فریڈ مائی کیریکٹرز فرام دی ڈکٹیٹس آف ٹائم اینڈ اسپیس.
مطلب آپ اس میں ایک سین دیکھیں گے، آپ غنی کشمیری اپنے گھر میں بیٹھا ہے نالے مار پر، اس کے صاحب کے آنے کا انتظار، جو لیجنڈ میں صاحب آئے اس سے ملنے کرالپن ڈھونڈ، تو باہر سے کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اچھا، جو ہمارا نارمل تھا، اور کریک ڈاؤن میں ہی از پکڈ اپ، اچھا، because somebody thinks he's Gulbuddin Hikmat yaar, because of the turban and all that. اچھا، So یہ جو فارس تھا، ریالٹی بیسڈ فارس تھا یا فارسیکل ریالٹی تھی، جسے آپ میجک ریئلزم کہیں یا واٹ ایور یو کال دیٹ، یہ ساری ٹیکنیکس میں نے امپلائی کی. بادشاہ تہار جیل میں ہے، اچھا، مطلب ایک سیکوینس ہے، بادشاہ comes and he is arrested somewhere at railway station in Jammu. بریف کیس سے مشاہمت بم. تو یہ انقلاب 10 سٹوریز ہیں، یہ پیرلل، رننگ پیرلل ٹو ایچ ادر. وی ہیو للدت ان دیٹ، ان کی کہانی ہے، وہ کیسے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، وہ کیریکٹر. آئی ایم ناٹ للدت کے تو نمن ہی کریں گے نا، سر ہی جھکائیں گے اس نام پہ یا نندریشی کے نام پہ. لیکن جب آپ اس کانشیسنس کو آگے بڑھائیں گے نا، پھر ٹاکنگ آف دیٹ، اس شعور کی راہ کو آپ لے آئے سامنے لائیے، تو پھر یہ سب اتھل پتھل ہو رہی ہے. یہ یہاں سے نکل رہا. کلہن پنڈت از سم ویئر ایٹ مٹن، جو وہاں وہ پنڈے بیٹھے تھے نا، تم ریکارڈ سے اس پر ہوئی تجھے سے ونان چاہو بڑ ببس ناو ات کن اس موجود ونتہ سہ چھُ نا وٕنہِ. کلہن پنڈت چھُ سُے بٹہٕ تتہِ بِہِتھ، پتہٕ چھُ تٔمِس یِوان دپان چھِس نہ وۄنۍ چھُ ایریا کمانڈرن دوٚپمُت ژٕ نیر ییٚتہِ. اچھا، سُہ چھُ وۄنۍ کُس تام بنیومُت ڈویژنل کمانڈر، کُس چھُ کیٛاہ تھا. پھر وہ کیسے بھاگتا ہے، پھر وہ کیسے ان کی کیپٹیوٹی میں رہتا ہے، پھر وہاں اسے کیسے ایک لڑکا نکالتا ہے اس میں سے، دپان چھُ نہ یہ چھُ پنُن بڑٕ بوے. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا اتھل پھتل 5000 سال کا اس میں نے بھرنے کی کوشش کی. I hope you read it and I will read it and I will get it reviewed as early as possible. As early as, but is this technique somehow different, parallel, or what follows in that stream of conscience kind of writings? Yes. Is it the same or is it different? وہی مطلب لوگوں نے جنہوں نے ریویو کیے، بہت سے لوگوں نے ریویو کیے. گوپال لہری بڑا نام ہے ہندوستان میں، ان کا بہت لمبا چوڑا ریویو اس پہ آ گیا. انہیں بھی یہی کہا کہ he has tried not only one technique, he is mixing up many techniques together. لیکن فائنل پروڈکٹ جو دے رہا ہے، جو ایک کرنا چاہتا ہے لوگوں کو کنوے کی شیری کس چاہیے. Yes. تو دیٹ پرہیپس ہی ہیز سکسیڈیڈ. رنجیت ہوسکوٹے کا اس میں بہت زبردست یہ ہے، اور بلوڈ پر ہے ان کا کہ جی فائن آرک. آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو لیو دی بک. ہی ہیز کریٹڈ اے فائن آرک آف دیٹ ہول تھنگ. اور اس میں تو بڑے بڑے ریویوز آئے، مطلب ہندوستان سے ریویوز آئے، ہندوستان سے باہر سے. فیونا بولگر ادھر ایک آئرلینڈ کی رائٹر ہے، بہت اچھی. شی ریویوڈ اٹ ایکسٹینسولی، مطلب لمبا چوڑا ریویو ان کا بھی ہے. تو دیٹ بک واز ریسیوڈ ویری ویل. یہ بہت ایک تسلی ہے. دیٹ ایکچولی انکریج می ٹو گو فار دس نیکسٹ فینٹیسی. دس از فینٹیسی. اب یہ جو فینٹیسی ابھی آئی ہے، مطلب ابھی یہ ریلیز بھی کرنی ہے، یہ ساری کتابیں ابھی ریلیز کرنی انشاءاللہ کریں گے انہی دنوں میں. تو یہ فینٹیسی وشوکرما نے پبلش کی ہے. اٹ از اویلیبل آن امیزون اینڈ ایوری ویئر. پیپل اسٹارٹڈ گیٹنگ اٹ. تو اس میں جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں. آئی ہیو ڈائیورٹڈ فرام ہیومنز ان دس. یہاں کریکٹرز ہیں آپ کے کیٹس، pigeons and mice. اچھا. We are talking about cats, a family of cats, a flock of pigeons, and a colony of mice underground. یہ سب ایک abandoned palace میں رہتے ہیں جو ایک آئلینڈ پر ہے. کہانی یہ ہے. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ سے یہ ہوئی نہیں. They didn't have a king. That island didn't have a king. It's an allegory. So finally they decide that they will have a king. So اس کا آنا ہے تو ان کو نکلنا ہے نا. Exactly. So the cats have to leave, pigeons have to leave, and mice also will be affected. So that is the book. What happens later? اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ وہاں سے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں؟ تو کہاں کیسے چلتے ہیں، زندگی کیسے گزرتی ہے.
پیجنز کا سردار ہوتا ہے، وہ ایک لش گرین میڈو میں پہنچ جاتا ہے رات گزر نا فار ویکیشن، تو رات کو اس پہ حملہ ہو جاتا ہے، دے کل ہم. دویمہ دۄہ چھُ بخشی غلام محمد آسان پرائم منسٹر اَسہِ. مطلب یہ انٹرپولیشنز ہیں، ہماری تاریخ کی انٹرپولیشنز ہیں، ورلڈ تاریخ کے. یو ول فائنڈ دی اسٹرگل بٹوین بگ پاورز ان دس بک ان این ایلیگوریکل فیشن. ابھی مجھے ایک ریویور نے فون کیا، وہ ریویو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چھُ پیلسٹائن. میں دپمس سُہ چھُے ژےٚ لبنٲیِو مےٚ آو نہٕ کینٛہہ. مطلب you can have your own interpretations. So I hope this is going to be a good book, انشاءاللہ، and people will like it. کی کتابوں کے بارے میں بات کریں تو کھینچے گا لمبا، لیکن کم از کم یہ جو جلدی سے بیبوج نام چھُ، بیبوج نامس منز چھُ فوکس ہسٹری پٮ۪ٹھ ان اے وے. No, in a way نہیں، this is readings and history. My selective readings. ات منز اس میں کون سی چیز ہے جو ہسٹری نے ریکارڈ نہیں کیا اور آپ نے اس پر لکھنے کی کوشش کی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں جو ہسٹری نے ریکارڈ نہیں کی ہے، لیکن کس ہسٹری نے ریکارڈ کی ہے یہ دیکھنا ہے. اچھا، یہاں پر جو ڈاکٹر معروف کا لکھا ہے انٹرو، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ چھُ فار دا فرسٹ ٹائم ایز دپان ہسٹری چھِ نہٕ سۄے، it's not only what you have seen in the books of history. Yes, exactly. So that means what is in Band Pathar is your history. What is in Behbooj Nama of Hamidullah Shah Abadi is your history. History, yes. تو وہ ہم نے اس میں کوشش کی کہ ہم آپ کو ایک کرسٹلائزڈ، ایک تو ہسٹوریکل بکس میں سے مغل پیریڈ، چاک چیپٹر شنائے مغل پیریڈ کے بارے میں ہسٹری کیا بولتی ہے، اس کو ایک کنسائز 2 پیراگراف 4 پیراگراف میں ہم نے کہا یار وہ آئے اس طرح کیا ہو گیا. لیکن اس کے بعد مغل پیریڈ کے لیے آپ کے فوک سورسز میں کچھ ہے، بہت سارا ہے. وہی تو مسئلہ ہے، تو ذرا وہ دکھائیں گے. اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اتنے برسوں کے بعد اب ہسٹورینز کوشش کر رہے ہیں کہ الٹرنیٹو سورسز، they will go to culture, they'll go other ways. let us go to culture. پنٕنۍ تِم زن سٲنۍ ٲسۍ کھٮ۪نٕکۍ چٮ۪نٕکۍ لاگنٕکۍ آرکیٹیکچر، یہ سورُے اٹ از پارٹ آف ہسٹری. میں نے صرف یہاں کوشش یہ کی ہے، 2-3 سورسز میں نے ملانے کی اس میں کوشش کی ہے. ایک تو بیبوج نامہ جو ٹائٹل ہی ہے تو یہ حمید اللہ شاہ آبادی صاحب نے who belong to the Sikh period, end of Sikh period. تو وہ بہت بڑا نام ہے، لیکن somehow we have a habit of forgetting our ancestors. حمید اللہ شاہ آبادی صاحب کا سب سے بڑا کام جو ہے، میگنم اوپس جو ہے، وہ اکبر نامہ ہے، جو انہوں نے فرسٹ اینگلو افغان وار کے بارے میں لکھا، ورس میں لکھا اکبر نامہ. اکبر اس میں پرنس تھا، دوست محمد وغیرہ وغیرہ. اگر آپ نے پڑھی ہوگی ولیم ڈیلرمپل کی دی ٹیل آف اے کنگ، یس، اباؤٹ دیٹ وار شجاع اینڈ، اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ولیم ڈیلرمپل از ون آتھر who writes, but whenever he writes, his every sentence is a reference. Exactly. ہے نا، meticulous. Yes. اب آپ یہ کتاب دیکھیے، 90% of his book is based on اکبر نامہ of حمید اللہ شاہ آبادی. اور حمید اللہ شاہ آبادی نے ایک بیبوج نامہ ناپرسان نامہ لکھا سکھ دور کے بارے میں. آج بھی جب آپ پڑھتے ہیں، صبح مجھے ایک دوست نے فون کیا، دوپن یہ عجیز داستان، انہیں ایک کتاب پڑھی تھی، کہا بیبوج نام سے عجیز داستان، یہ نہیں اس بات ہے، یہ بالکل فٹ ہے what we are doing today also. تو وہ میں نے اس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح بانڈ پتھر، راز پتھر چاک افغان دورس متعلق ونڈرفل پتھر، تو وہ میں ایز این آلٹرنیٹ سورس آف ہسٹری اس میں لایا، ترجمہ کیا، اس کا بھی ترجمہ کیا کشمیری سے اور بیبوج نامہ کا فارسی سے. ٹھیک ہے، ترجمے کی بات آئے تو اس ترجمے کی بات بھی کریں. یہ جو آپ کا عبر صفر ونیم الفقیر چونکہ عراقوں کا اچھا مطلب نامور شاعر ہے، یہ عربی کے، ان کی ایک کتاب ہے غنیمت السفر، عبر صفر، اس کا میں نے یہ کشمیری ترجمہ کیا سو دیٹ our کشمیری رائٹرز فرینڈس نو what is happening in other languages. شاید ہم کہیں بہت پیچھے کہیں رہ گئے. نازکی صاحب، اس نالج کنورسیشن کے آخر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں نوکری کے لیے، جی، اور جو لکھتے ہیں وہ شوق کے لیے لکھتے ہیں.
یا مجبوری میں لکھتے ہیں. صحیح بات ہے. وہی چیزیں. لیکن اس پوری زندگی میں آپ کا جو معاش کا معاملہ رہا وہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو وہ کیا رہا اس بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیجیے گا. You know, I am trained as a veterinary doctor. I began my life as a veterinary surgeon. My father told me اگر ژےٚ اِنسان چھُے بنُن ژٕ بن جانورن ہُنٛد ڈاکٹر. دوٚیِم حِصہٕ کیٛاہ ووٚن تٔمۍ تہِ وَنہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. That may ruffle many feathers. So he forced that profession on me, and I'm very happy he did that because I had a very nice career. مگر بہٕ رُکیوس نہٕ تَتِنَس کِہیٖنۍ. ییٚلہِ بہٕ ییٚتہِ ویٹرنری ڈاکٹر جب میں بن گیا ادھر تو میں آئی وینٹ فار ہائر اسٹڈیز. آئی وینٹ فار ماسٹرس ان ویٹرنری فزیولوجی. اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کی ویٹرنری فزیولوجی. یہاں ویٹرنری کالج کھلا تو اس کا جو پہلے 5-6 لوگ جو وہاں اپوائنٹ ہوئے, I was one of them. ٹھیک ہے. تو وہاں میرا کیریئر آگے بڑھا. اسسٹنٹ پروفیسر, پھر ایسوسیٹ پروفیسر, پھر پروفیسر ہو گیا, پھر ڈین بنا, رجسٹرار بنا. جموں میں رہا ایز رجسٹرار فار 3-4 ایئرس. وہاں ریٹائر ہو گیا ایز ڈین آف دا فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز. اور اچھا کام وہاں بھی میرے حساب سے کیا. مطلب زیادہ ایڈمنسٹریشن میں ہی رہا. نئی یونیورسٹی تھی, انہوں نے کہا نہیں جی ایس کے چاسن کا أمِس تھوڑا لکھ پر وکھ پر آسہِ تو سو perhaps that is what drew me to administration. وہاں سے مجھے بابا غلام شاہ بادشاہ میں جانے کا موقع ملا ایز فرسٹ رجسٹرار ود مسٹر مسعود چودھری وائس چانسلر. تو اس زمانے میں آپ سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یاد ہے. تو وہاں ہم نے اس کے جو فاؤنڈیشنز تھے نا, مطلب رولز ریگولیشن, ایز رجسٹرار وہی کام تھا. تو وہ کیا, 2 سال وہاں رہا میں. واپس آئے پھر اپنی یونیورسٹی میں, ایگریکلچر یونیورسٹی جموں میں. تو وہیں سے میں 2011 میں ریٹائر ہو گیا ایز ڈین آف دا فیکلٹی. اس کے بعد میں آئی سی سی آر میں گیا. تو وہ بھی کیسے گیا, کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو. تو ڈاکٹر کرن سنگھ اس زمانے میں پریزیڈنٹ آئی سی سی آر کی تھے. تو ہی ون ڈے کالڈ می اینڈ سیڈ کہ میں یہ دفتر کھولوں تو یو پلیز ٹیک اٹ, ڈو اٹ. میں نے کہا نہیں آپ ہی کریں گے. پتہ نہیں انہیں کرا کوئی کہیں کیا تھا, معلوم کیا ہوگا. تھاٹ دیٹ ہی از فٹ فار دیٹ. تو 4 سال میں وہاں رہا. اور ہونی کا ہونا یہ کہ 4 سال کے بعد دفتر ہی بند ہو گیا. اتنا ہی تھا. Perhaps they did not find a replacement. Co-terminus with your Co-terminus with my term. 2 سال کی ٹرم تھی وہاں. 2 سال میں جو انہوں نے ایکسٹرا دیے تھے جبرن, نہیں آپ کریں. اس کے بعد they had some financial issues perhaps. انہوں نے کافی دفتر بند کیا, ان میں یہ بھی چلا گیا. اس کے بعد پھر مجھے ایک دوست لے گیا, جبرن لے گیا راجستھان. وہاں ایک نیا ویٹرنری کالج قائم کر رہے تھے وہ. They took me as their dean. I was there for 2 years. 2019 میں وہاں سے واپس آیا. اس کے بعد میں آرام فرما رہا ہوں اور بہت خوش ہوں. کافی شاندار کیریئر رہا ہے آپ کا کہ مطلب آپ ایک طرف ویٹرنری سائنسز میں تھے. یس. اور اس میں ایک اوبویسلی جو آپ کا ایڈوانٹیج تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو لوگ باتیں کرتے. میرے پیشنٹ یہ بیچارے آپ کے پیشنٹ باتیں ہی نہیں کرتے تھے. تو خیر, لیکن آپ کو جو وقت ملا آپ نے اتنا سارا کام کیا اینڈ یور کنٹریبیوشنز مسٹ بی ایکنالجڈ دیٹ سوسائٹی ول ڈو. تو لیکن پڑھا بھی جائے گا انشاءاللہ. اور آنے والے دنوں میں آپ کی کتابوں کے بارے میں بھی ہم بھی کوشش کریں گے لکھنے کی. تو آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا نازکی صاحب. باتیں کرنے تو بہت ہیں. آپ کے والد صاحب کے بارے میں بات کرنے بیٹھیں تو کافی ٹائم لگے گا. فاروق صاحب کی باتیں کہیں تو وہ بہت لمبی کہانی ہے. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ہو تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. تو انشاءاللہ پھر کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گے ایک بار پھر بات کرنے کے لیے. تب تک کے لیے آپ کا شکریہ. اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لیں. آج کا شمارہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. شکریہ.